بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، غفار چودھری یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ خاص ہونے والی ہے، کیونکہ میں آپ کے لیے آج گھریلو سطح پر ایک زبردست کاروباری پلان لے کر حاضر ہوں۔ آپ بٹیر کا کاروبار اپنے گھر پر ایک چھت پر ایک چھوٹا سا کمرہ بنا کر آپ بٹیرے پال کر ایک زبردست کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ دوستو، آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ اپنا بٹیر فارم شروع کر سکتے ہیں۔ بٹیر گھریلو اور تجارتی پر پالنے کا رجحان دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر آپ اس منافع بخش کاروبار کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو شروع کرنے سے پہلے ایک بااثر کاروباری منصوبہ بنانا پڑے گا۔ در حقیقت اگر آپ کوئی بھی منافع بخش کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک صاف اور تفصیلی کاروباری منصوبے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک صاف اور تفصیلی کاروباری منصوبے سے مراد ایسا منصوبہ جو ایک کاروبار کو بڑھائے اور منافع بخش بنائے۔ بٹیر پالنے کے لیے ایک کاروباری منصوبے سے مراد ایسا منصوبہ بنانا ہے جس میں وہ سب کچھ شامل ہو جو ایک کاروبار کرنے کے لیے ضروری ہے، جیسا کہ بٹیر کس مقصد کے لیے پالنا ہے، اس کی کون سی نسل بہترین ہوگی، بٹیر پالنے کے لیے جگہ کا انتخاب، خوراک، دیکھ بھال، کاروبار کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہو۔ میرے خیال میں آپ نے بٹیر پالنے کے بارے میں بہت کچھ پڑھا اور سنا ہوگا کہ بٹیر ایک منافع بخش پرندہ ہے، تو آپ نے سچ سنا ہے۔ بٹیر پالنے سے پہلے آپ کو ایک منافع بخش کاروباری منصوبہ بنانا پڑے گا اور اسی منصوبے کے مطابق کام کرنا ہوگا۔ آپ اس کاروبار کو بہت کم پیسوں سے شروع کر سکتے ہیں۔ آپ تقریباً 100 پرندوں سے اس کاروبار کا آغاز کر سکتے ہیں، اور جو رقم آپ نے اپنے کاروبار شروع کرنے پر لگائی تھی وہ جلد ہی منافع کی شکل میں واپس مل جائے گی، اور منافع کی صورت میں حاصل ہونے والی رقم آپ اپنے کاروبار کو بڑھانے میں لگا سکتے ہیں۔ آپ اپنے بٹیر پالنے کے کاروباری منصوبہ زیادہ منافع بخش بنائیے اور اس منصوبے کے مطابق سارے کام کریں، یہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اگر ممکن ہو تو آپ قریبی کسی بٹیر پالنے والے جگہ کو ایک بار ضرور دیکھ لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اس کاروبار کے بہت سے پہلوؤں کا پتہ چلے گا اور یہ معلومات آپ کو اپنے کاروبار کو چلانے میں کافی مدد فراہم کرے گی۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح بٹیر فارم شروع کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے، اگر آپ تجارتی پیمانے پر بٹیر پالنا چاہتے ہیں تو آپ کو حکومت سے اجازت لینا ہوگی تاکہ آپ قانونی طور پر اپنا کاروبار کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ کو یہ کرنا ہے کہ اگر آپ اپنا کاروبار تجارتی پیمانے پر کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ایک کمپنی بنانی پڑے گی اور اس کمپنی کا اچھا سا نام انتخاب کریں اور اس کمپنی کو رجسٹر کروائیں۔ تیسرے نمبر پر آپ کو جو کام کرنا ہے کہ سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ بٹیر کا کاروبار کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ کس مقصد کے لیے بٹیر پالنا چاہتے ہیں۔ آپ بٹیر اپنے شوق کے لیے پالنا چاہتے ہیں یا اپنے روزانہ ضروریات زندگی پروٹین حاصل کرنے کے لیے پالنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ بٹیر پالنے کا حتمی فیصلہ کر لیں، تاہم کچھ لوگ بٹیروں کو شوق کے طور پر پالتے ہیں اور اپنے اس شوق کو ایک منافع بخش کاروبار میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اگلے نمبر پر اب دوسرے نمبر پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ بٹیر کا کاروبار ان کے افزائش کے لیے انڈوں یا پھر ان کے گوشت کو بیچنے کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس سوال کے جواب کے لیے آپ اپنے کسی قریبی بٹیر پالنے والی جگہ کا معائنہ کر لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ کی یہ کون سا کاروبار زیادہ فائدہ مند ہے۔ اگر آپ بٹیر کو اپنے قریبی علاقہ یا بازار میں بیچیں تو زیادہ منافع کمانے کا آسان ذریعہ ہے۔ اگر آپ اپنے قریبی علاقہ یا بازار میں بیچ سکتے ہیں تو یہ حتمی فیصلہ کر لیں کہ آپ بٹیر کو کس مقصد کے لیے پالنا چاہتے ہیں۔ عام طور پر آپ بٹیر کو انڈوں اور گوشت کے لیے پال سکتے ہیں یا پھر اس کی نسل کو بڑھانے کے لیے اپنا کاروبار کر سکتے ہیں۔ آپ بٹیر کی افزائشی نسل کا کاروبار بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ ایسے انڈے بیچیں جن سے بچے نکل سکیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ خود انڈوں سے بٹیر کے بچے نکلوا کر بیچ سکتے ہیں۔ آپ بٹیر کو انڈے حاصل کرنے کے لیے بھی پال سکتے ہیں۔ مسلسل انڈے دینے والے بٹیر کو لیئر کوئل جو بہت زیادہ انڈے دیتے ہیں
یا مسلسل انڈے دیتے ہوں کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ مادہ بٹیر تقریباً روزانہ انڈے دیتی ہے۔ یہ سال بھر میں تقریباً 300 انڈے دیتی ہیں، لیکن پہلے سال کے بعد کہ ان کے انڈے دینے میں کمی آ جاتی ہے۔ جو لوگ تجارتی پیمانے پر بٹیر پالتے ہیں وہ لوگ پہلے سال میں بٹیر پالتے ہیں اور پھر دوسرے سال میں ان کو بیچ دیتے ہیں۔ بٹیر کو اگر آپ گوشت کے لیے پالنا چاہتے ہیں، جو بٹیر گوشت حاصل کرنے کے لیے پالے جاتے ہیں ان کو برائلر کوئل کہا جاتا ہے۔ بٹیر کی بہت سی اقسام ہیں جو زیادہ گوشت کی وجہ سے جانی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی یہ انڈے دینے والے بٹیروں کی نسبت کم مشہور ہیں۔ بٹیر کا کاروبار کرنے کے لیے بٹیر پالنے کی جگہ کا انتخاب بہت اہم ہے۔ بٹیر کو ایک صاف ستھرا، ہوادار اور روشندار کمرہ دینا چاہیے تاکہ یہ جلدی پھلے پھولے۔ زمین پر پالنے کی نسبت پنجرے میں بٹیر پالنا زیادہ فائدہ مند ہے۔ زیادہ تر لوگ بٹیروں کو پنجروں میں پالنا زیادہ مناسب سمجھتے ہیں۔ اپنے قریبی بٹیر پالنے والی جگہ کا معائنہ کریں تاکہ آپ کو بٹیر پالنے کا صحیح اندازہ ہو سکے۔ اگر وہ آپ کی پسند کے مطابق بٹیر پال رہا ہے تو آپ اس کے بٹیر پالنے کے طریقے کو کاپی کر سکتے ہیں۔ اپنے بٹیروں کو ایک متوازن خوراک دیں تاکہ وہ صحت مند اور جلدی پھلے پھولیں۔ بٹیر بطخ، مرغی اور دوسرے پرندوں کے مقابلے میں کم خوراک کھاتے ہیں۔ ایک بڑا بٹیر روزانہ 20 سے 30 کلو گرام خوراک کھاتا ہے۔ اپنے خوراک میں مناسب اور بڑے محتاط ہو کر وٹامن شامل کریں۔ آج کل بہت سی فیکٹریاں بٹیروں کی خوراک بنا کر دے رہی ہیں۔ اس طرح کی خوراک میں سب کچھ شامل ہوتا ہے اور آپ بڑی آسانی سے اپنے بٹیروں کو ایک متوازن خوراک کے ساتھ دے سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو خود کی بنائی ہوئی خوراک دینے کو کہوں گا کیونکہ یہ ایک حلال اور قدرتی چیزوں سے بنی ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ کوئی کیمیکل شامل نہیں ہوں گے۔ اپنے بٹیروں کو صاف ستھرا اور تازہ خوراک مہیا کریں۔ بہترین اور زیادہ افزائش نسل کے لیے ایک نر بٹیر کے ساتھ 5 مادہ بٹیر رکھیں۔ اس سے نسل میں تیزی سے اضافہ ہوگا۔ بٹیر اپنے انڈوں سے خود بچے نہیں نکالتے۔ انڈوں میں بچے نکالنے کے لیے آپ کو انڈوں سے بچے نکالنے والی مشین لینا پڑے گی۔ بٹیروں کو جلدی کوئی بھی بیماری نہیں لگتی، ان میں قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے۔ بٹیر کو بیماریاں اور دوسری مشکلات کا سامنا کم کرنا پڑتا ہے۔ آپ اپنے پرندوں کو اچھی دیکھ بھال اور اچھے انتظامات سے ان کو بیماریوں سے دور اور صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے بٹیروں کو پنجروں یا نیچے زمین پر رکھا تو اس زمین کو صاف ستھرا رکھیں۔ بٹیر کا کاروبار آپ کس طرح شروع کر سکتے ہیں؟ بٹیر کا کاروبار کرنے کے لیے اس کے کاروباری ساخت سمجھنا بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ اپنے قریبی علاقے میں بٹیر کی مانگ کا رجحان کا جائزہ لیں۔ ایک اچھے اشتہار بازی کے بغیر آپ زیادہ منافع نہیں کما سکتے۔ آپ اپنے دوستوں اور عزیزوں سے اپنی مدد کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ آپ ایک چھوٹا سا کتابچہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا بٹیر کا کاروبار مشہور ہے تو آپ کو بٹیر بیچنے کے لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے خیال میں بٹیر پالنے کا یہ کاروبار منصوبہ آپ کے کاروبار کے آغاز کرنے میں کافی مدد دے گا۔ ہمیشہ اپنے اچھے پرندوں کا انتخاب کریں اور انتخاب یقیناً آپ کو نفع دے گا۔ میری دعا ہے کہ اگر آپ یہ کام شروع کر دیں تو کامیابی آپ کے قدم چومیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ دوستو، اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بٹیر فارمنگ کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو نیچے آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی انتہائی منافع بخش کاروبار ہے۔ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے، یہ وہ کاروبار کر رہے ہیں اور بہت زیادہ منافع کما رہے ہیں، ایک اچھا روزگار گھر بیٹھے ہوئے کما رہے ہیں۔